جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پارلیمنٹ کے حوالے سے، اور سپریم کورٹ نے جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا تھا جس پہ پارلیمنٹ نے قانون سازی کر دی گئی ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے زوم پہ پی ایم ایل این سے، ان کا تعلق ہے شیخ روہیل اصغر صاحب، اور پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم خان صاحب. آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے رخ کر لیتے ہیں روہیل صاحب کا. سر السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ روہیل صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل بالکل ٹھیک ہے. فہیم خان صاحب کی طرف جائیں گے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک. فہیم صاحب، آپ کا ثوابی میں جلسہ ہوا جسے میڈیا نے بھی کور کیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن جو سب سے پہلے میں آپ سے چاہوں گی ڈسکس کرنا وہ یہ ہے کہ حکومت نے ایک بار پھر پارلیمان کی آڑ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کر دیا ہے. اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ نے 90 روز میں انتخابات کا فیصلہ دیا تھا اور پارلیمنٹ نے اس فیصلے کو بھی رد کر دیا تھا. ایسا لگتا ہے کہ پارلیمنٹ وائز سپریم کورٹ ہونے جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں کہ نون لیگ کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو ان کی تاریخ کوئی اچھی نہیں ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے. بہرحال ابھی اگر میں آپ کو جو ریزرو سیٹ کے حوالے سے بات کروں، جس طرح یہ پورا سسٹم ملا پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو جو مینڈیٹ ملا، آپ نے دیکھا کہ جس طرح انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ سپریم کورٹ نے دی، انہوں نے وہ بھی نہیں مانی، وہ بھی آگے کیا. انہوں نے ہمارا سمبل ہم سے لیا، ہمارے کینڈیڈیٹس کو انہوں نے اغوا کیا. جو بن سکتا تھا پورے سسٹم نے ہمارے ساتھ کیا. جی اس کے باوجود لوگوں نے ثابت کیا کہ پاکستان کے لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے بعد جب ریزرو سیٹ کا معاملہ آیا، آپ نے دیکھا کس طرح انہوں نے بندر بانٹ کی. جی کیونکہ جب ہمارا سمبل ہم سے لیا جا رہا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، جی تب بھی جو ہمارے وکلا تھے انہوں نے انٹرا چیف پارٹی جسٹس صاحب الیکشن سے بھی تو کہا نہیں تھا ہوئے نا کہ فہیم بعد میں خان ہمارے، صاحب؟ بات یہ ہے کہ آپ انٹر پارٹی الیکشن کی بات کر رہی ہیں. انٹر پارٹی الیکشن ہم نے کتنی دفعہ کروائے. یہ تو ابھی بھی ہمارا جو انٹر پارٹی الیکشن ہوا اس کا نوٹیفیکیشن یہ نہیں کر رہے. یہ مطلب کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں لکھ کے دے دیں، یہ ہمیں بتا دیں ہم نے سانس لینا ہے، کتنے قدم چل کے ووٹ ڈالنا ہے، کتنے قدم رکنا ہے ہم نے. ہم تو جس طرح ایک آئین میں، ایک کانسٹیٹیوشن میں دیا ہوا ہے ہمارے، اور ایکٹ میں جو دیا ہوا ہے اس حساب سے سارے الیکشن کنڈکٹ کیے. مجھے بتائیں کہ اسی ٹائم جب آپ الیکشن کی بات کر رہی ہے، اے این پی کے ساتھ بھی تھا، ان کو 20,000 کے 25,000 جرمانہ کر کے ان کو سمبل بھی دیے گئے، ساری چیزیں. لہٰذا یہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے، ایشو یہ نہیں ہے. ایشو آپ کو بھی پتا ہے، پورے پاکستان کو پتا ہے. یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ کچھ بھی کر کے یہ عوامی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں. یہ ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں، جو انہوں نے ابھی ایکٹ بنایا، مجھے بتائیں کہ ان کی نیت کیا ہے. جی جب سپریم کورٹ کے پاس ایک چیز گئی، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، جی راتوں رات یہ اسمبلی بلاتے ہیں. ٹھیک ہے. سیشن صرف اس لیے بلایا گیا اور اس میں اتنی ساری انہوں نے جو ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے جی اس میں اتنی سارے فالز ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی یہ کریں گے کچھ نہیں. یہ کچھ بھی کر لیں، اینڈ میں جو ریزرو اچھا سیٹ ہے فہیم خان صاحب، وہ اب آپ پاکستان لوگوں نے تحریک پی ٹی انصاف آئی کو نے ملنی ہے. پی ٹی صرف اور صرف ہمارا ٹائم ضائع کر رہی ہے. فہیم جی خان صاحب، پی ٹی آئی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب وہ سپریم کورٹ کی طرف جائے گی، تو پھر سپریم کورٹ کی طرف ون صاحب جائیں گے تو کیا لگتا ہے کہ فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا؟ دیکھیں جی، میں آپ کو پھر کہوں کہ اس ملک میں اگر 1% انصاف بھی ہوگا تو فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہی آئے گا. میں آپ کو بھی پھر بتاؤں کو، یہ سیٹیں آپ لکھ کے لے لیں، جی یہ ملنی پاکستان تحریک انصاف کو ہی ہے. یہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں، کبوتر کے اوپر جب بلی جھپٹا مارنے لگتی ہے تو کبوتر آنکھیں بند کر دیتا ہے. یہ اس وقت آنکھیں بند کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی ہے، تحریک انصاف کو ملنا ہے. یہ صرف پبلک کا، پاکستان تحریک انصاف کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ابھی ہم سپریم کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ انشاءاللہ جی دیکھیے گا ان کے یہ جتنی ترمیم انہوں نے کی ہے اڑے گی، اور پاکستان تحریک انصاف کو ریزرو سیٹیں ملیں گی انشاءاللہ. اچھا اور ہم جی چھوڑیں گے بھی نہیں اس کے بغیر. اچھا ثوابی عوام نے جلسے میں اعتماد کیا، عوام نے ووٹ دیا، ہم آخری حد تک جائیں گے. اچھا فہیم صاحب، ثوابی جلسے میں ہم نے یہ کہتے ہوئے بھی سنا تھا کہ ہم تو متاثرین ہیں، ہم تو متاثر ہوئے ہیں 9 مئی کے واقعے سے، ہم تو وکٹم ہیں، اور آپ خان صاحب سے معافی مانگ لیں، وہ ملنگ آدمی وہ معاف کر دیں گے. اس پہ کیا کہیں گے؟ کس کو خان دیکھیں صاحب جی، سے اس پہ معافی کوئی مانگنی دو چاہیے؟ اس پہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں، یہ معافی مانگیں گے. خان صاحب بالکل معاف کریں گے. زیادتی تو واقعی سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوئے. مجھے بتائیں
کون سی جماعت نے آ کے پریس کانفرنس کی ہے, کون سی جماعت کے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے 9 مئی کو. اس شخص کو جو پاکستان کی بات کرتا ہے, جو عالم اسلام کی بات کرتا ہے, جو جی دین کی بات کرتا ہے, جو میرے بچوں کے مستقبل کی بات کرتا ہے, کس طرح گریبان سے پکڑ کے ان کو کھینچا گیا, کس طرح تذلیل کی گئی. وہ وزیر اعظم تھے, وہ ایکس پرائم منسٹر تھے, ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا مجھے بتائیں. جو زیادتی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کی گئی وہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے. ہاں, ایک شرط پہ بھولیں گے, ہمارا ملک ہے, یہ معافی مانگے عمران خان سے, انشاءاللہ پورا پاکستان ان کو معاف کرے گا اور عمران خان بھی معاف کرے گا. اچھا لہٰذا معافی ان کو مانگنی چاہیے, اور عمران خان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ مانگے. عمران خان کبھی بھی معافی نہیں مانگیں گے, جی کیونکہ جو زیادتیاں عمران خان کے ساتھ ہوئے, عمران خان کا دل مجھے پتا ہے بہت بڑا ہے, وہ معاف کر دے گا ان کو. اچھا, وہ تو اسد کیسر صاحب سے بھی ہم نے سنا ہے کہ معافی تو ہم نے کبھی اپنے باپ سے نہیں مانگی, تو ہم کسی اور سے کیا مانگیں گے. تو وہ تو آپ کے رہنما, سینئر رہنما اسد کیسر صاحب, وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں. لیکن عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی سی سی ٹی وی فوٹیج نظر آ جاتی ہے جس میں ہمارے رہنما ملوث ہوئے 9 مئی کے ثانیے میں, تو پھر ہم معافی مانگیں گے. اور جس پہ عظمیٰ بخاری صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہیں, سب نے دیکھا ہے. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں, معافی مانگنا نا کوئی بری بات نہیں ہے, بالکل ایک بڑے دل کا کام ہوتا ہے. بالکل بات یہ معافی تب مانگے اگر میں نے کچھ کیا ہو تو میں معافی مانگوں. صحیح. زیادتی میرے ساتھ ہوئی, زیادتی میرے لیڈر کے ساتھ ہوئی, زیادتی پاکستان کی عوام کے ساتھ ہوئی, تو معافی کون مانگے مجھے بتائیں نا. ہمارے ساتھ ہوگا, عمران خان نے, میرے لیڈر نے کہہ دیا, ہم تو کہتے ہیں کوئی معافی مانگنے سے چھوٹا نہیں ہوتا, پر شرط یہ آپ ثابت کریں کہ ہم نے کیا. مجھے بتائیں, آپ کی میڈیا نے دکھایا, پوری دنیا نے دیکھا کس طرح ہائی کورٹ کے اندر گھس کے شیشے توڑے گئے, لوگوں کے سر پھاڑے گئے. اس عظیم لیڈر کو کس طرح انہوں نے گریبان سے پکڑا اور کس طرح دھکے دے کے انہوں نے ان کو لے کے گئے, اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے ان کی جو گرفتاری تھی وہ غیر آئینی قرار دی گئی. تو لہٰذا معافی کس کو مانگنی چاہیے؟ یہ پری پلان جس نے کیا ان کو معافی مانگنی چاہیے, ہمیں نہیں مانگنی چاہیے. ہاں, اگر ہم نے کچھ کیا آپ ثابت کریں, جو میرا لیڈر کہہ رہا ہے, تو اسی ٹی وی فوٹیجز دکھائیں, اس میں 9 مئی کو کورٹ کے اندر کون گھسا, کس نے گریبانوں سے پکڑا, کس نے زبردستی نکالا, ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے, وہ معافی مانگے. جہاں پہ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے, میں کہتا ہوں اگر کوئی معافی نہیں مانگے گا میں مانگوں گا معافی, آپ ثابت تو کرو. ہم تو ٹھیک ہے کہتے ہیں آپ لوگوں نے 9 فہیم مئی صاحب, اس کروایا. بات کو انڈورس کرتے ہیں ہم آپ کی کہ غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے, آپ سے ہوتی ہے, مجھ سے ہو سکتی ہے, اور معافی مانگنے سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہو جاتا. تو اگر کوئی ملوث افراد بھی ہیں پی ٹی آئی کے جنہوں نے ثانیہ 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہیں, تو آپ لوگ معافی مانگ لیں گے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہی پوائنٹ ہے سر آپ کا؟ جی بالکل, اگر ثابت ہو جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ اگر اس میں ملوث ہوئے, دیکھیں ہم امن کی بات کرتے, کبھی بھی ہمارے لیڈر نے ہمیں تشدد کی سیاست کا نہیں کہا, نہ کبھی وہ کہیں گے. اگر ہمارے اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں ہمیں بتائیں, ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو بیسک ممبرشپ ہے وہ بھی سسپینڈ کی جائے گی, پر آپ ثابت تو کریں. ایسا تھوڑی کہ کوئی گھر سے اٹھ کے اور انہوں بولے معافی مانگ لے, اچھا کوئی ہم روڈ پہ پڑے, ہم اتنے گرے پڑے ہوئے کہ جس کا بھی جس کو گھر پہ دوسری دفعہ کوئی سالن نہیں دیتا, وہ آ کے ہمیں بولے گا معافی مانگو, اور معافی مانگیں گے. واہ, بالکل ایک ٹھیک ہے. صحیح نظام ہے. فہیم خان صاحب, کل سے ایک بات گردش ہو رہی تھی, پھر اس کے بعد اس بات کی تردید بھی کر دی گئی, اور وہ یہ تھی کہ خان صاحب جو ہے وہ مشروط معافی مانگ رہے ہیں. تو یہ بات کس طریقے سے سوشل میڈیا پہ آئی, تمام چینلز پہ آئی, کچھ لبے لباب بتائیں گے اس کا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ میری بات آپ ریکارڈ کر لیں. جی. ایک ٹائم آئے گا یہ رو رو کے بولیں گے خدا کے لیے ہم ہاتھ جوڑ رہے, آپ معافی مانگ لو, آپ معافی مانگ لو. یہ تو رو رو کے, ایکچولی معافی کون مانگتا ہے؟ معافی جو غلطی کرتا ہے وہ معافی مانگتا ہے. بالکل. ادھر تو سچویشن یہ ہونے والی ہے, یہ تو منتیں کریں گے, بولیں گے خدا کے لیے جو بولو گے ایک دفعہ معافی مانگ لو, ہماری عزت رکھ لو. نہیں جی, بالکل معافی نہیں مانگیں گے. خان صاحب کی کل جس طرح خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی, جس طرح مڑوڑ تروڑ کے اور جس طرح اس کو غلط طریقے سے میڈیا پہ چلایا گیا, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. بالکل خان صاحب نے بات کی, آپ دکھائیں فوٹیجز, آپ دیکھیں. اگر پاکستان تحریک انصاف کی کوئی انوالومنٹ ہوئی, ان کے ورکر کی انوالومنٹ ہوئی, وہ ایکشن بھی لے گی اور معافی بھی مانگے گی. سر اب مجھے یہ بھی بتائیے گا فہیم خان صاحب, کیونکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم فوج سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, وہ اپنا نمائندہ بھیجیں, ہم بات کریں گے. ایک نرم گوشہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے دیکھنے میں آ رہا ہے. تو پس پردہ کیا حقائق ہیں, بات چیت ہو رہی ہے آپ لوگوں کی؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں, میں ڈائلاگ پہ یقین رکھتا ہوں, اور عمران خان بھی یقین رکھتے ہیں کیونکہ ہماری لیڈر ہے. جی. دیکھیں عمران خان کی
کبھی بھی عمران خان بات کرے گا، جتنا میں اپنے لیڈر کو جانتا ہوں، وہ اپنی ذات پہ بات نہیں کرے گا. وہ پاکستان کے لیے بات بھی کرے گا، وہ پاکستان کے لیے بیٹھے گا بھی. اس کے لیے افضل پاکستان ہے، اس کے لیے اس کی ذات افضل نہیں ہے. اگر پوری دنیا کو پتا ہے، پاکستان کو پتا ہے، اگر خان صاحب نے نکلنا ہو آج رات کو نکل آئے گا. وہ کبھی ڈیل نہیں کرے گا، وہ کبھی بات نہیں کرے گا اپنی ذات کے اوپر. ہاں، پاکستان کے اوپر بات کی آپ بات کر رہی ہیں، عمران خان صرف بات کرے گا پاکستان کے اوپر، پاکستان کی ترقی کے اوپر. بالکل جس نے بات کرنی ہے، جو فیصلہ ساز ہے، بالکل ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے لیڈر بھی تیار ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ فہیم خان صاحب آپ کے وقت کا. جی ناظرین، فہیم خان صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہے، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا ہے سلمان شاہ صاحب نے، سابق وزیر خارجہ ہیں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب آپ کے وقت کا. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. سلمان شاہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے بات کریں اور اپنی رائے سے جو ہے وہ ہمیں آگاہ کریں، کیونکہ آج وزیر اعظم صاحب نے کانفرنس کی، اس میں انہوں نے آئی ایم ایف کے بارے میں بتایا. ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ دعا کریں کہ آئی ایم ایف کا یہ جو پروگرام ہے ہمارا، یا آخری پروگرام ہو. ہم خود خوشی سے نہیں جاتے آئی ایم ایف کے پاس، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے. ساتھ ہی بجلی کے بلوں میں اضافے کے بارے میں بھی شہباز شریف صاحب نے بات کی. سلمان شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ سلمان صاحب آپ کے وقت کا. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ سلمان شاہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی تھینک یو فار یور ٹائم. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام میں ہم خوشی سے نہیں جا رہے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن ظاہر ہے پاکستان میں کیونکہ بہت سے اکنامک ایشوز ہیں، سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ آپ کا ڈیٹ ٹریپ ہے، کیونکہ آپ کے اوپر اتنے زیادہ بیرون ملک قرضے ہیں، ان کی واپسی کے جو ٹائم ہے اس پہ ہم واپس نہیں کر سکتے. تو ہمیں آئی ایم ایف کا چاہیے. ایک تو آئی ایم ایف پروگرام جب ہوتا ہے تو دنیا کو کم از کم میسج آتا ہے کہ یہ ڈیفالٹ نہیں کریں گے، یہ پوری کوشش کریں گے اکانومی کو ٹھیک کرنے کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جب آتا ہے آپ کے ان کے بھی فنڈز آتے ہیں، تو وہ آپ کو پھر کچھ ریفارمز کرنے کو کہتے ہیں، کچھ انٹرنیشنلی آپ کے دوست ممالک سے آپ کی ڈسکشنز ہو سکتی ہیں جنہوں نے آپ کو قرضے دیے ہوتے ہیں، تو وہ قرضوں کو آگے ری شیڈیول کر سکتے ہیں. سو آئی ایم ایف جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ وہ ایک جسے کہتے ہیں نا لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہے. اگر آئی ایم ایف آپ کو ریفیوز کر دے فردر سپورٹ کرنے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے. تو اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ملک کی جو معیشت ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے سلمان صاحب؟ دیکھیں وہ تو ہمیں بڑی دیر سے پتہ ہے، کیونکہ ہماری اکانومی جو ہے وہ ایک ایسی اکانومی ہے جو بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے امپورٹس کے اوپر. بالکل. ہم تیل بھی امپورٹ کرتے ہیں، ہم کھانا بھی امپورٹ کرتے ہیں، ہم بجلی بھی امپورٹ کرتے ہیں، ہم جتنی ہماری ٹیکنالوجی ہے وہ امپورٹڈ ہوتی ہے، را مٹیریلس ہم امپورٹ کرتے ہیں. اور جب ایکسپورٹ کا ٹائم آتا ہے تو وہ ہم کوئی خاص زیادہ ایکسپورٹ نہیں کر پاتے. اور ہمارے کچھ ورکرز ہیں جو باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں ریمیٹنسز سے، تو ان کی وجہ سے ہم چلتے رہتے ہیں. لیکن اگر ہم نے یہ اپنے قرضوں سے نجات کرنی ہے اور یہ قرضے جو ہیں ان کو فردر بڑھنے سے روکنا ہے، پرٹیکولرلی بیرون ملک قرضوں کو، تو پھر آپ کو اپنی اکانومی لیکن میں پالیسی بہت اس طرح بھی زیادہ تو بنائی جا سکتی ہے کہ ریفائن ہم کریں. پی ایم ہاؤس کا جو خرچہ ہے اسے کم کر دیں، ڈیڈکٹ کر دیں، تاکہ یہ جو قرضے ہیں یہ مڈل کلاس عوام کو نہ بھرنے پڑے. اس طرح کی بھی تو کچھ پالیسی ہونی چاہیے. جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا، یہ اپنی لائف سٹائل جو ہے وہ آرام سے جی رہے ہوتے ہیں. لیکن جو مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے، جو تنخواہ دار طبقہ ہوتا ہے، وہ ان ٹیکس کے، ان آئی ایم ایف کے پیسوں کو بھر رہا ہوتا ہے. تو وزیر اعظم صاحب اس پالیسی میں بھی ذرا غور کریں گے؟ دیکھیں یہ تو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس دفعہ جو بجٹ آیا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ تقریباً 18,000 ارب روپیہ خرچ بالکل کرے گی.
بالکل اور اس کے علاوہ جو ہماری پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ بھی کوئی 10,000 ارب، تو وہ پروونشل گورنمنٹس بھی خرچہ کریں گی، تو ٹوٹل سمجھیں کہ 28,000 ارب روپیہ ہم خرچ کریں گے۔ تو ہمیں اگر لوگوں کو ریلیف دینا ہے، کیونکہ 28,000 روپیہ جب آپ خرچ کریں گے تو پھر آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے جو خرچے ہیں وہ ٹیکسوں کے ذریعے پورے کیے جائیں، نہ کہ آپ قرضوں سے وہ سب کچھ پورا کریں۔ تو اگر وہ ہم 28,000 خرچ کریں گے، اس کا مطلب ہے ہمیں ہر چیز پہ ٹیکس لگانا پڑے گا۔ جب ہم ٹیکس لگائیں گے تو مڈل کلاس بھی ماری جائے گی، غریب لوگ بالکل تو ویسے ہی مارے جاتے ہیں، بالکل اور پھر انویسٹمنٹ بھی کوئی نہیں کرتا، اور پھر جابس بھی نہیں بنتی، ایکسپورٹس بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ تو بجٹ ہی اس دفعہ ہمیں بہت خراب ملا ہے بجٹ، اور یہ وزیر اعظم کو بجٹ یہ نہیں پیش کرنا چاہیے تھا۔ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے اچھا، کہ آج وزیر ہمارے جو اعظم صاحب نے مشکلات ہیں، سلمان جو صاحب، آج ہماری وزیر اعظم مشکلات، صاحب نے بجلی کی نرخوں میں کمی کے لیے 200 یونٹ ماہانہ استعمال کرنے والوں صارفین کے لیے جو ہے وہ 50 ارب روپے کا پیکج مختص کیا ہے، کیا یہ کافی ہوگا؟ دیکھیں اس وقت تو ہمارے اربوں روپے کے سرکولر ڈیٹ ہوا ہوا ہے نا، تو یہ 50 ارب سے یہ قسم کا اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ بالکل آپ کو جو میں بات کرنے جا رہا تھا کہ 28,000 ارب کا جو بجٹ ہے اس میں سے کم از کم 3,000 ارب روپے آپ کو بچانے چاہیے، اور وہ 3,000 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ ٹیکسوں کو کم کریں، اور آپ بجلی کے نرخ کم کریں، اور آپ اپنی اکانومی کو ایکسپورٹس کی طرف ذرا انسینٹیوائز کریں تاکہ ایکسپورٹس زیادہ سے زیادہ ہوں، تو ہم اس دلدل سے نکلیں۔ ادروائز تو ہم اتنے زیادہ ٹیکس لگانے سے یہ اکانومی نہیں چلے گی، اس کی گروتھ نہیں ہوگی، اس میں جابس نہیں بنیں گے، بالکل مہنگائی جو ہے وہ کسی وقت بھی واپس آ سکتی ہے۔ آلریڈی مہنگائی جو ہے وہ ابھی بھی بالکل 12% تو آ رہی ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں، کوئی شاک لگے گا تو یہ واپس بھی اوپر جا سکتی ہے۔ سو انسرٹنٹی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے تھے، وہ ہم نے نہیں کیے، جی، تو اس کی قیمت ہم سب ادا کریں گے۔ جیسے پی ایم ہاؤس کے اخراجات ہیں ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان پہ تو ہے، ان سے بہت زیادہ ہمارے جتنے بھی یہ ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں، جو بالکل ٹھیک ہے، ایسے پروجیکٹس ہم بناتے ہیں جو کبھی مکمل ہی نہیں ہوتے، جو کہ پولیٹیکل بیسس پہ بنتا ہے سارا کچھ، ان میں کک بیکس بھی ہوتی ہیں، بہت سا اچھا، کام ہوتا ہے۔ وہ بات بڑی وہ اچھی کہی ہے کرنا، وزیر اعظم شہباز شریف نے، بیگرز کانٹ بی چوزرز، تو مجھے لگتا ہے وہ ہماری معیشت کی سچویشن دیکھ کے ہی کہی ہوگی شہباز شریف صاحب نے۔ دیکھیں ہمیں بیگرز اس لیے ہم بن جاتے ہیں کہ ہم اپنے اخراجات نہیں کم کرتے نا، ہم اخراجات تو شاہانہ کرتے ہیں، اور پیسے ہمارے پاس ہوتے نہیں ہیں، پھر ادھر ادھر سے مانگ ٹانگ کے کام کرتے ہیں۔ تو آئی تھنک بیسکلی اگر ہم نے اپنے آپ کو ایز اے ڈگنیفائڈ ملک رکھنا ہے تو ہمیں یہ بہت بڑا جو حکومتی نظام ہے اس کو کم کرنا پڑے گا، بیوروکریسی کم کرنی پڑے گی، اخراجات کم کرنے پڑیں گے، ریگولیشن جو ہیں کہ کسی کو کام نہیں کرنے دینا ٹھیک ہے، وہ ختم کرنے پڑیں گی، اور پھر آپ کو انسینٹیو ایسے کرنے پڑیں گے کہ پاکستان کی اکانومی میں لوگ انویسٹ کریں۔ اس وقت تو کوئی پاکستان میں بالکل انویسٹ کرنے کو انویسٹر تیار بھی ہی نہیں۔ سوچتا ہے کہ آیا مجھے انویسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے پاکستان میں۔ وہ تو بالکل بیرون ملک والے تو آپ بھول جائیں، اندرون ملک کے انویسٹرز نہیں انویسٹ کرنا چاہتے، وہ سائٹ پہ بیٹھے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کی سیاست، پاکستان کی اکنامکس، پاکستان کی جتنی بھی مینجمنٹ ہے وہ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اس انوائرمنٹ میں انویسٹ کرنا بیوقوفی ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان سے ہم نے بات کی۔ ناظرین، اگر بات کریں ملک کی معیشت کے حوالے سے تو ملک کی معیشت میں اتار چڑھاؤ تب سے جاری ہے جب سے نئی حکومت آئی ہے۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ملک کی معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے الیکشن واحد حل ہے، الیکشن تو ہو گئے لیکن معیشت جو ہے اس میں اتار چڑھاؤ اب بھی برقرار ہے۔ ناظرین، آج دو اہم ایجنڈے تھے جس پہ ہم نے بات کی، سپریم کورٹ وائس پارلیمنٹ، اور اب پی ٹی آئی جو ہے وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گی۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔